حضرت ابو ذر غفاری کہتے میں نبی کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارش کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں دین کی بات بتائیے، جیسے آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں آئے ہیں تاکہ ہم کو دین کی بات معلوم ہو جائے۔ ابو ذر غفاری نے نبی سے درخواست کیا اللہ کے پیغمبر ہمیں دین کی بات بتائیے، تو اللہ کے نبی نے پہلی بات بتائی دیا کیا فرمایا؟ اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ أدین لأمرک کلہ۔ اے ابو ذر، میں تمہیں حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں حرام باتوں سے رکنے کی تاکید کرتا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو روزہ رکھو، بلکہ پہلی بات بتائی کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ کرنے سے کترائے گا، گھبرائے گا۔ گناہ کا ارتکاب وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ کا ڈر انسان کو نافرمانی سے روکتا، کا حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرتا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مگر وہ حرام جو کھلا دکھائی پڑتے ان سے لوگ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر وہ حرام چیزیں جو باطن کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے اکثر لوگ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، یہ اندرون خانہ بیماری، اس سے احتیاط کرنے میں، اس سے بچنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا تو حرام چیز سے بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ فَإِنَّهُ أَدْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، تیری دنیا آخرت کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو گے تو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچ جاؤ، اور اگر حرام کام نہیں چھوڑا تو کوئی اس کو دنیا کی پریشانی سے بچا نہیں سکتا اور آخرت کی رسوائی سے چھڑا نہیں سکتا۔ کہ حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو، اور حرام چیز سے آدمی کب بچتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو رات کی تاریکی میں لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے دودھ میں پانی ملانے پر پابند۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین دارالخلافہ میں سو رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا اماں جو عمر کا رب ہے وہی ہمارا اور تمہارا رب، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کی اس نصیحت پر ماں نے، لڑکی کی اس نصیحت کو ماں نے قبول کیا۔ حضرت عمر اس مکان سے گزر رہے، انہوں نے اس مکان پر نشان لگایا اور اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کیا جو رات کی تاریکی میں حرام کام سے بچنے اور ماں کو روکنے کا اہتمام کرتی۔ اللہ کا ڈر یہ گناہوں سے بچانے کا سامان۔ جس طرح دنیا کی انتظامیہ ظاہر طور پر دنیاوی قانون کے شکنجے میں نافرمانی کرنے والوں کو سزا دیتے، اسی طرح اللہ کا ڈر یہ ایمان والے کو گناہ کی چہار دیواری میں داخل ہونے سے روکتا۔ یہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ یہ گناہ کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے جھوٹ بولنا، گالی دینا، یا یہ گناہ کے اعمال۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا، گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا،
اور نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے اپنے بڑے کی بات نہ ماننا۔ نافرمانی اپنے بڑے کی بات نہ ماننا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا تو بیٹے کو باپ کا نافرمان کہا جاتا۔ اگر شاگرد استاد کی بات نہیں مانتا تو شاگرد کو استاد کا نافرمان کہا جاتا۔ بات تو مانتا ہے، دھیان سے سنو، بڑے کی بات تو مانتا ہے مگر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ بھی نافرمانی کے اندر شامل ہے۔ بڑے کی بات ماننا اور اس بات کو بڑے کے طریقے پر انجام دینا، اس کو فرما برداری کہتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ رسول کی بات نہ مانے تو اسی کو شریعت کی زبان میں گناہ کہا ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ نے لذت رکھی، ایسے ہی گناہ میں بھی لذت رکھی۔ اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو آدمی دن دہاڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، مگر گناہ کی لذت وقتی ہے، مختصر ہے، عارضی۔ جیسے خارش کے مریض کو کھجانے میں اچھا لگتا ہے، خارش کے مریض کو کھجانا اچھا لگتا ہے، مگر وہ کھجانا تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے۔ جب کھجانے سے زخم ابھرتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے تو بعد میں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال گناہ کا، جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، مگر جب ایمان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی کیے پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو پہلی نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا، دنیا آخرت کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب نبی نے ایک بات بتائی تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی۔ تو نبی نے دوسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا علیک بتلاوۃ القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہا ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ اے ابو ذر، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام کر، اللہ کا کلام پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرتا۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا یا تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا تو اللہ کے نبی اس عمل کا اثر یہ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا آسمان میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی دربار میں قرآن پڑھنے والے اور ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس قرآن کے تعریف اور ذکر کے عادی کے دل میں اللہ ایک نور پیدا کرتا ہے۔ یہ نور کون سا؟ اللہ ایسے بندے کو نیک کام کی توفیق دیتا جو قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ذکر کرنا نہیں جانتے، اللہ کی مدد تمہاری خیریت کے ساتھ اللہ کے دربار میں تذکرہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ دو نصیحت کیا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیں، اگر مفتی صاحب کے پاس کوئی مستقل سوال کرنے والا پہنچ جائے، ایک مسئلہ نماز کا پوچھے اور دوسرا مسئلہ نکاح کا پوچھے اور فوراً تیسرا مسئلہ طلاق کا پوچھے، تو مفتی صاحب کی پیشانی پر بل آ جائے، کہیں گے ایک ہی دن میں ساری شریعت معلوم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ کے نبی کی فندہ پیشانی ہے کہ ابو ذر غفاری دو باتیں بتائیں، ان کو نبی کی بات اتنی اچھی لگی کہ دین سیکھنے کی پیاس
کی بڑا کچھ جسے بقرعید کا زمانہ آنے والا، بکرے کے 2 کباب کھانے کے بعد کھانے والے کا دل چاہتا ہے تیسرا کباب۔ ان کی نظر میں دنیا کی کھانے پینے والی چیزوں سے زیادہ اچھا ان کو لگتا تھا دین کی ایک بات معلوم ہو جائے۔ ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے رسول ایک بات اور بتائیے، تو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو تیسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا علیک بطول السمت فإنها مطردۃ للشیطان وعون علی امر دین۔ اے ابو ذر زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو، اے ابو ذر زیادہ چپ رہنے کی عادت ڈالو۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ بہت ساری فضول باتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہر وقت بک کرتا رہتا ہے، سماج معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معاشرے کے لوگ ایسے آدمی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی کی نصیحت کا مطلب یہ ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا، نہ تو بلا ضرورت بولو نہ ضرورت سے زیادہ بولو۔ فرمایا خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ جو آدمی خاموش رہنے کی عادت ڈالتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا، اس کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہوتا۔ جس کے لیے دین کا کام کرنا مشکل ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان نے اس پر اپنا پنجہ جکڑ رکھا ہے۔ بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولنا چاہیے، نہ بلا ضرورت بولنا چاہیے، نہ ضرورت سے زیادہ بولنا چاہیے۔ یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں کی چونچ جب کھل جاتی ہے تو ٹیپ لگائے بغیر خاموش ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اگر عورت بولنے لگی اور اسی بیماری کا شکار مرد ہو گیا تو دونوں کی زبان کی تکرار طلاق کی نوبت پیدا کر دیتی ہے۔ معاشرے میں طلاق کی کثرت، زیادہ تر زبان درازی، زیادہ تر بکواس کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ فرمایا وقت ضرورت بقدر ضرورت بولا۔ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو کو رخصت کرا کے لائے، 3 دن گزر گئے، بہو اس گھر سے اس گھر میں، اس کمرے سے اس کمرے میں آتی جاتی، مگر وہ اپنی ساس سے بات نہیں کرتی۔ جب 3 دن تک بہو نہیں بولی تو ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید بہو ہماری گونگی۔ تو ساس نے بہو سے کہا بٹیا تو بولتی نہیں، تو بٹیا بولی تو کیا بولی؟ کہا اماں یہ بتاؤ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو ساس نے سر پکڑ لیا، کہا کب وقت تیرا جو ہوگا وہ تو ہوگا، یہ میرا لڑکا، میرا رکھتے جگر، میرا نور نظر، میری بڑھاپے کا سہارا، اگر میرا بیٹا مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس بولنے سے نہ بولنا اچھا، اس بہو کا یہ بولنا جس بات کی ضرورت نہیں ہے وہ بات بولو تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولنا چاہیے۔ نہ تو بلا ضرورت بولو نہ ضرورت سے زیادہ بولو، اس زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کل جہنم میں زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے عہدے میں ڈالے جائیں گے جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے۔ وقت ملے اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کے کلمات پڑھو، اچھی چیزیں ذکر کرو، بری باتوں کے ذکر کرنے سے احتیاط کرو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے
تین باتیں معلوم ہو جانے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے، تو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو چوتھی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایاک بکثرۃ الزہر فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب ویذهب نور الوجہ۔ اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ چہرے کو بے نور کر دیتا ہے اور آدمی کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اٹھا جاتا ہے، چہرے سے روشنی نور ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بچنا، ذرا دھیان سے سنیں۔ بعض لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مگر حدیث کا صحیح مفہوم اور حدیث کا اصلی مصداق نہ سمجھنے کی وجہ سے حدیث کے مضمون کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا نبی نے اس موقع پر جو چوتھی نصیحت فرمائی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ زیادہ ہنسنے سے بچنا چاہیے، کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے، زیادہ ہنسنے سے بچنا چاہیے، کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے۔